الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قال فإني أتكشف قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها رواہ مسلم۔ محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس ہیں۔ عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے عطا کیا میں تمہیں جنتی عورت بتاؤں، اسی دنیا میں اہل جنت میں سے ایک عورت تمہیں میں بتاؤں؟ تو عطا نے کہا اے صحابی رسول عبداللہ بن عباس ضرور بتائیے۔ تو حضرت عباس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا ہذہ المرأۃ السوداء، وہ دیکھو جو کالی کلوٹی عورت ہے، جو حبشی عورت ہے، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے واقعہ بیان کیا کہ کالی کلوٹی حبشی عورت پیارے نبی کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول انی اسرع، اے اللہ کے رسول میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو میں مدہوش ہو جاتی ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا اور میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ یہ بیماری کون سی تھی؟ جسے ہم مرگی کی بیماری کہتے ہیں، فٹس کی بیماری جو کہتے ہیں، اس صحابیہ کوئی بیماری تھی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو میرا کپڑا میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا عطا کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد دو آپشن نے دیے۔ پہلا آپشن یہ دیا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر سے کام لو، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو، اس بیماری پر صبر سے کام لو اور اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرو، شفا نہ مانگو، بلکہ صبر سے کام لو، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس بیماری پر صبر کرو گی، اللہ رب العالمین کی رضا پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ گی تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو گا، اللہ رب العالمین تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اس صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول میں صبر سے کام لوں گی، میں صبر سے کام لوں گی، میں اللہ کی میری جو تقدیر بنائی اللہ رب العالمین نے، میں اس سے راضی ہوں، میں صبر سے کام لوں گی۔ تو اس عورت نے پھر کہا لیکن اللہ کے رسول جب یہ بیماری مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، جب فیس آ جاتا ہے تو میرا پردہ میرا کپڑا کھل جاتا ہے، اے اللہ کے رسول میں پرہنا ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے لیے دعا کی۔ تو حاضرین گرامی دیکھیے حدیث سے بالکل بات واضح ہے کہ اس صحابیہ بیماری میں مبتلا تھی اور پیارے نبی سے دعا کی درخواست تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین صبر کے بدلے تمہیں جنت نصیب کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں بیماریاں یہ بڑی آزمائش ہے، انسان کی زندگی میں بیماریاں بڑی آزمائش ہیں، اور انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اور بہت ساری بیماریاں انسان علاج کرتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ اللہ نے شفا تو اس کی رکھی ہے لیکن انسان کو کبھی شفا نہیں ملتی، پوری زندگی انسان اسی بیماری میں جوجھتے ہوئے زندگی گزار لیتا ہے اور ایک دن اسی بیماری سے انتقال بھی کر جاتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں ایسی بیماری ہے کہ علاج کے بعد شفا نہیں ہو رہی ہے تو پھر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ نے جس کی تقدیر میں لکھا اس سے راضی ہو جانا چاہیے، شکوے شکایتیں کرنا ہرگز نہیں، اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا ہرگز نہیں، صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین انسان کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے بیماری عطا کی ہے، تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں جنت عطا کرنے والا ہے، جنت سے نوازنے والا ہے۔ تو اس صحابہ کو پیارے نبی نے وہی بتایا کہ تم صبر سے کام لوگی تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں تمہیں دعا کروں گا
اور دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے صحابیات کا، دیکھیے اس صحابیہ نے آ کر بیماری سے شفا یابی کی جو دعا کی، بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ بیماری آنے کے بعد، فٹس آنے کے بعد پردہ کھل جاتا ہے اللہ کے رسول، بے پردہ ہو جاتی ہے اللہ کے رسول، اس لیے دعا کیجیے، بیماری کے لیے دعا نہیں بلکہ بے پردہ ہو جاتی ہے اس لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہ صحابیہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ صحابیات کس قدر شرم و حیا والی اور کس قدر پردہ کرنے والی، تو ہم تمام کے لیے اس میں درس ہے، پیغام ہے کہ ہمیں کس طرح پردے کے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی نے جب ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گی ورنہ صبر سے کام لو پھر تمہیں جنت ملے گی، تو صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں بیماری کو صبر کر لیتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول بیماری آنے کے بعد، پھر آنے کے بعد جو پردہ کھل جاتا ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو ہم تمام کے لیے اس میں پیغام ہے، ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ان تمام کے لیے یہ صحابیہ اسوہ ہیں کہ کس طرح پردہ کرنا ہے ہمیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔